السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ خیریت سے ہے۔ ایک مسئلہ درپیش آ گیا تھا، کیا تیمم ٹائلز کانچ گلاس وغیرہ پہ ہوتا یا کن کن چیزوں پہ ہو سکتا ہے تیمم؟ تھوڑا وضاحت فرمائیے۔ مٹی ہونا چاہیے یا دھول؟ ایسی چیزوں پہ ہم اب تک پڑھے تھے تو خیر ایک دور جاہلیت میں پڑھے تھے ہم، لیکن اصل مسئلہ اس کے بارے میں کیا ہے آپ سے مختصر انداز میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹائلز بھی مٹی کا ہوتا، حالانکہ چکنا ہے یا پیچھے کھردرا بھی رہتا اس کے، تو یہ ٹائلز پہ تیمم ہوتا یا نہیں ہوتا، یا کانچ پہ یا لکڑی پہ؟ تو اصل تیمم کرنے کے لیے مٹی چاہیے، اور کن کن چیزوں پہ تیمم کر سکتے، اس کی وضاحت مطلوب تھی۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ تیمم کس مٹی سے کرنا ہے؟ صحیح مسلم 522، صحیح ابی عوانہ جلد 1 صفحہ 303 اور صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 123 میں یہ صراحت موجود ہے کہ وَجُعِلَتْ لَنَا تُرْبَتُهَا طُهُورًا، یعنی اس کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت میں من تبعیضیہ ہے۔ شیخ ابن عثیمین کا اس کو من ابتدائیہ قرار دینا درست نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے مجموع الفتاویٰ جلد 4 صفحہ 238 پر یہ بات کہی ہے، اور اسی طرح فتاویٰ الدین الخالص جلد 2 صفحہ 427 پر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مٹی کا کچھ حصہ ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ اگر کوئی پتھر پر ہاتھ مارے اور اس پر کوئی غبار بھی نہ ہو تو اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر پتھر پر غبار ہو تو اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ریت سے تیمم کرنا جائز نہیں، لیکن اگر اس پر غبار ہو تو اس سے تیمم کرنا درست ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار کو تیمم کی تعلیم دی تھی تو اس کے زمین پر ہاتھ مارنے کا حکم دیا تھا، نہ کہ پتھر پر۔ اور بعض احادیث میں یہ لفظ ہیں آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر مار کر ان کو جھٹکا، یعنی نفضہما۔ مسند احمد کی 18823 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی 318، صحیح ابن خزیمہ کی 269 ہے۔ اور بعد میں آتا ہے نفث فیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پھونک ماری۔ مسند احمد کی 19395، سنن نسائی کی 321، صحیح ابن حبان 1306 نمبر کی احادیث ہیں۔ ان کو مٹی کا غبار لگا ہوا تھا تو تبھی آپ نے ہاتھوں کو جھٹکا اور ان میں پھونک ماری، ورنہ پھونک مارنے کا کیا فائدہ؟ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ اس شخص کا بیان جو نہ پانی پاتا ہے اور نہ تراب یعنی مٹی۔ صحیح بخاری کی حدیث 336 سے پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ امام بہقی لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صرف اس مٹی سے تیمم جائز ہے جس کا غبار ہاتھ کے ساتھ چمٹے۔ دیکھیں الخلافیات جلد 2 صفحہ 467۔ امام ابن المنذر نے تیمم کے لیے مٹی کے غبار والی ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ جن احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسن، کہ میں 5 چیزیں ایسی دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنایا گیا ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، صحیح بخاری کی 235، صحیح مسلم کی 1191 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں زمین کے لفظ عام ہیں، اور وہ احادیث جن میں تراب مٹی کے لفظ ہیں وہ زمین سے مٹی کو خاص کر رہے ہیں۔ یاد رہے
کہ ہر وہ شے جو زمین پر ہے اسے صعیدہ زمین نہیں کہتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تم تیمم کرو، تو صعیداً زمین کی ہر شے نہیں ہوتی، صعیداً زمین کی ہر شے نہیں ہوتی، ورنہ لازم آئے گا کہ انسان، جانور اور درخت وغیرہ بھی صعیداً میں آتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ عام کو خاص کرنے کی ایک اور مثال بھی ملاحظہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ حدیث صحیح عند المحدثین، سنن نبی داؤد 4693، اس کو امام ترمذی نے 2955 نے، حسن صحیح ابن حبان 6160 نے، صحیح اور امام حاکم جلد 2 صفحہ 288 نے صحیح الاسناد کہا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّمَا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سورہ حج کی آیت نمبر 5 ہے کہ یقیناً ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس آیت کریمہ نے حدیث میں مذکور زمین کو مٹی کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ زمین کے لفظ میں اصل مٹی ہے۔ مزید دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 184، مصنف عبد الرزاق جلد 1 صفحہ 211، اسی طرح مجموع الفتاوی لابن تیمیہ جلد 21 صفحہ 364 تا 366۔ اور جمہور محدثین کا یہی موقف ہے کہ تیمم مٹی سے ہی ہوگا، اور یہی بات راجح ہے کیونکہ دلیل ان کے ساتھ ہے۔ اسی کو ترجیح دی ہے نووی نے شرح مسلم جلد 4 صفحہ 57 پر، شیرازی نے المہذب صفحہ 32 پر، ابن رجب فتح الباری لابن رجب جلد 2 صفحہ 335 پر، اور خرقی ابن قدامہ المغنی جلد 1 صفحہ 248، اور ابن عبد البر نے الاستذکار جلد 3 صفحہ 159 وغیرہ پر۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ تیمم جو ہے اس مٹی سے کیا جائے گا جس کو تراب کہتے ہیں۔ اگر پتھر ہے کہیں پر اور اس پر مٹی وغیرہ جمع ہے تو آپ کر لے سکتے ہیں۔ مٹی سے بنی ہوئی اینٹیں ہیں، آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں، گرچہ کی اینٹیں پک گئی ہوں پھر بھی جو ہے آپ اس پر ہاتھ ماریں گے تو مٹی کے شکل میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لگے گا۔ اب جب تک کچی دیواریں تھیں ان پر بھی ہاتھ مار کے تیمم کیا جا سکتا تھا اور کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب ایسی دیواریں بنی ہیں جن پر ٹائلز لگے ہوئے ہیں یا اسی طرح پینٹ مار دیے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب مٹی نہیں ہے اور اس پر تیمم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر چونا مارا گیا ہے، ہاتھ رگڑنے سے، ہاتھ مارنے سے چونا ہاتھ کو لگ رہا ہے تو آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہی حکم ہے، کہیں لکڑی ہے، کہیں اور کوئی کانچ پڑا ہوا ہے، شیشہ ہے، کہیں اور کوئی چیز پڑی ہے، اس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے، آپ اس پر ہاتھ ماریے تیمم کر سکتے۔ لیکن مجرد لکڑی پر یا مجرد شیشے پر یا اسی طرح مجرد اور کوئی لوہے کی چیز ہے، محض اس پر ہاتھ مار کر تیمم کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچی سمجھ دے۔